الرحیم۔ دنیا کے اندر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب و کامران اور اسی طریقے سے مالدار وہی شخص ہے جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہو، بینک بیلنس ہو، دنیا کی بہت ساری جائیداد ہو، اور دنیا کے اندر مفلس و نادار و غریب وہ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں سوال کیا، هل تدرون من المفلس؟ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قال المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سوال پر جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، دینار نہ ہو، اور دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس و نادار وہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ روزوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس نے دنیا میں کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، اور کل قیامت کے دن یہ مظلومین آئیں گے۔ ایک شخص آئے گا اور وہ اس سے اپنی زیادتی کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے کے جائے گا۔ پھر ایک شخص آئے گا، وہ اس سے اپنی زیادتیوں کے بدلے میں نیکیاں لے جائے گا، حتیٰ کہ اس شخص کے پاس اپنی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اور جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہے، جن کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان مظلومین کا ظلم باقی رہے گا۔ پھر حق تعالی شانہ ان مظلومین کے ظلم کو اس کے اوپر لادنا شروع کریں گے۔ ان مظلومین کے ظلم کے بدلے میں ان کے گناہوں کو اس پر لادنا شروع کریں گے۔ ایک شخص آئے گا، وہ اپنے گناہ اپنے ظلم کے بدلے میں اس پر لادے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا، حتیٰ کہ یہ روزے لے کر جانے والا شخص، یہ نمازیں لے کے جانے والا شخص، یہ زکوٰۃ دے کر جانے والا شخص، ڈھیر ساری نیکیاں لے کر یہاں سے جانے والا شخص نیکیوں سے خالی ہوگا، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوگا اور جہنم جائے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا۔ آج دیکھیں، کہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہم تو نہیں بن رہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں، ظلم بھی کریں، ہم روزے بھی رکھیں، ظلم بھی کریں، ہم تلاوتیں بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ایک مظلوم کے مال کو بھی غصب کریں، دنیا کے اندر کسی کی عزت نفس کو بھی مجروح کریں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ امید لگا کر بیٹھ جائیں کہ ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہمارے ذکر و اذکار یہ ہمیں جنت لے کے جائیں گی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ سارے اعمال اس وقت کام آئیں گے جب ہم حقوق العباد کا بھی خیال کریں گے، جب ہم دنیا کے اندر ظلم و زیادتی سے بچیں گے، لوگوں کی کردار کشی کرنے سے بچیں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے بچیں گے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ان سے غصب کرنے سے بچیں گے، تب جا کر ہمارے یہ روزے ہمارے کام آئیں گے، ہماری یہ تلاوتیں ہماری کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالی شان ہمیں صحیح معنوں میں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔